نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے آج سے ہم ایک نئے سفر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم قرآن مجید میں وارد ہونے والی ایک بہت ہی خوبصورت سورۃ الرحمن کے بارے میں جانیں گے، اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے، اس کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اسے یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ قرآن مجید میں ترتیب کے اعتبار سے 55 نمبر پر آنے والی سورت ہے اور اس میں 3 رکوعات ہیں۔ اس سورت کے پہلے ہی لفظ کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ سورہ ہے جو لفظ الرحمن سے شروع ہوتی ہے۔ تاہم اس نام کو سورہ کے مضمون سے بھی گہری مناسبت ہے، کیونکہ ہم دیکھیں گے کہ اس میں شروع سے آخر تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت رحمت کے مظاہرے اور ثمرات کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ اس سورہ میں 3 رکوع ہیں اور 78 آیات ہیں، اور یہ قرآن کی منفرد صورتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اپنے اسلوب کے اعتبار سے، اپنے سٹائل کے اعتبار سے یہ بہت ہی مختلف سورہ ہے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بات کہہ رہے ہیں اور بات کیسے کی جا رہی ہے۔ اسلوب کیا ہے اس سورہ کا؟ آپ دیکھیں کہ عام زندگی میں بھی دیکھیں کہ عام بات بھی جب کر رہے ہوں، یعنی مثال کے طور پر دیکھیں کہ آپ کو کوئی تھینک یو بھی کہہ رہا ہو، تو جس لہجے سے کہہ رہا ہوتا ہے اس سے ساری بات بدل جاتی ہے۔ تو ہر بات کرنے کا ایک اسلوب ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ اسی لیے پہلے باتوں کو سمجھنے کے لیے کچھ بیک گراؤنڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلی بات قرآن کو سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا لِكُلِّ مَقَالٍ مقام، کہ ہر بات کرنے کا ایک خاص مقام ہوتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ کون سی بات کرنی چاہیے، کیسے کرنی چاہیے، یہ چیز بھی یاد رکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ سورۃ الرحمن کو سمجھنے کے لیے پہلی بات جو سب سے اہم ہے، میرے نزدیک جو بات سب سے اہم ہے، وہ یہ ہے کہ یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ بات ہو کس سے رہی ہے۔ ذرا اگر ہم گہرائی میں اتر کر دیکھیں تو قرآن نے کئی مختلف مقامات پر کئی مختلف قسم کے لوگوں سے مختلف مقامات پر مختلف اسلوب میں بات کی ہے، اور یہ نا کمیونیکیشن کی ایک بہت بڑی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ موقع محل کو دیکھ کر بات کریں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ سورہ الاسراء کی آیت نمبر 106 میں قرآن کہتا ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے نازل کیا تاکہ تم اسے لوگوں پر ٹھہر کر پڑھو، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، یعنی اس کو بیک وقت میں پورا نہیں اتارا۔ کیا فرمایا گیا؟ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، تاکہ آپ قرآن کو لوگوں پہ پڑھیں، عَلَى مُكْثٍ، ایسے موقع پر جو بالکل صحیح موقع تھا کہ یہ بات اب ہونی چاہیے، موقع محل دیکھ کے کیا بات ہونی چاہیے، اب ہونی چاہیے، کن لوگوں سے ہونی چاہیے، وہ دیکھ کے۔ تو اسی لیے کچھ اندازہ کر لینا چاہیے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ کن لوگوں سے بات ہو رہی تھی۔ اصل میں اس سے نا یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بات جو ادھر کی جا رہی ہے یہ مجھ پر کیسے اپلائی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، میں آپ کو ایک ایکسٹریم مثال دے کر یہ بات سمجھاتی ہوں تاکہ بات آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ اصل میں نا یہ سورت میں داخل ہونے سے پہلے کچھ بنیادی باتیں ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، اب آپ فرض کریں کہ قرآن میں کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت غصہ آیا ہے، جہنم کی بات کر رہے ہیں، کافروں پر غصے کی بات کر رہے ہیں، اور جس طرح سے وہ بات ہو رہی ہے کہ ان کو گھسیٹا جائے گا، وہ آیات بھی قرآن مجید میں آتی ہیں کہ ان کو آگے سے گردن سے پکڑ کر گھسیٹا جائے گا، جہنم میں پھینکا جائے گا۔ تو جب یہ بات ہو رہی ہے اور ابھی آپ سوچیں کہ ابھی کوئی گھر میں بیٹھا ہے اور اس نے گھر میں اونچی آواز میں کوئی جھگڑا شروع کر دی ہے،
اور جو ماں ہے اس نے غصے میں کہہ دیا ہے کہ تم جہنم میں جلو گے۔ ماں سے ایسے بات کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور غصے میں ماں اس کو یہ کہہ دیتی ہے کہ تم جہنم میں جلو گے۔ یا آپ سوچیں کہ کسی ساس نے بہو کو سنا دی یا بہو نے ساس کو سنا دی، اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں اور اب جہنم کی آیات آ گئیں اور اب یہ سارا سیناریو ہو چکا ہے، وہ یہ سب کچھ کہہ چکے ہیں، یہ سب کچھ لڑائیاں ہو چکی ہیں، تو وہ سوچیں گے کہ او ہو، یہ تو میرے بارے میں بات ہو رہی ہے یا یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو اصل میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایک دم سے جنرلائز کر لیتے ہیں، یہ جو بات ہو رہی ہے نا، یہ کس کے بارے میں